إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله وشر الأمور محدثاتها نحمده ونستعينه وكل ونستغفره محدثة بدعة وكل بدعة ونعوذ بالله ضلالة من شرور وكل أنفسنا ضلالة ومن في سيئات النار. أعمالنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من ولا يهده الله تموتن فلا إلا مضل له وأنتم ومن يضلل مسلمون. فلا هادي له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وأشهد خلقكم أن من لا نفس إله واحدة إلا الله وحده لا شريك وخلق له منها زوجها وبث وأشهد منهما أن رجالا كثيرا محمدا عبده ونساء ورسوله واتقوا الله الذي تساءلون يا به أيها الذين والأرحام آمنوا اتقوا إن الله الله حق كان عليكم تقاته رقيبا. ولا تموتن إلا يا أيها الذين وأنتم آمنوا اتقوا الله مسلمون وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يا أعمالكم أيها الناس ويغفر اتقوا لكم ربكم ذنوبكم الذي ومن خلقكم يطع من نفس الله ورسوله واحدة فقد فاز فوزا عظيما وخلق منها وقال في زوجها موضع وبث آخر منهما بسم الله رجالا الرحمن كثيرا الرحيم ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقال رقيبا الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا حتى زرتم المقابر يصلح لكم كلا سوف أعمالكم تعلمون ويغفر لكم ثم ذنوبكم كلا ومن سوف يطع تعلمون الله ورسوله كلا لو فقد تعلمون فاز علم فوزا اليقين عظيما لترؤن الجحيم أما بعد ثم لترؤنها عين فإن خير اليقين الحديث كتاب ثم الله لتسألن يومئذ عن النعيم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عقدة من لساني يفقه قولي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب ذوالجلال کی ہے يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم یہ تعلمون مکمل مکی صورت کو نازل فرمایا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اردو میں اس کا معنی ہی یہی ہے، زیادہ طلب کرنا، معزز مزید چاہنا، بہت صدر سی خواہش مجلس، رکھنا. اس کا معنی یہی ہے، پوری علماء صورت کرام، معنی پر مبنی بھی ہے. محترم پہلا ہی لفظ بزرگوں، صورت کا یہ ہے، اللہ نوجوان بھائیوں، تم کو غارت کر دیا ہے. اردو میں پردہ معنی نشین کریں ماں کیا؟ اور بہنوں، ترجمہ پیارے یہی بچوں، ہوگا، الہاکم تم کو ہلاک کر دیا ہے، تم کو غارت کر دیا ہے، تم کو عنوان برباد ہے کر دیا ہے. کس چیز نے؟ التکاثر، تربیت تکاثر اولاد. ختم کر دیا. تکاثر، آپ ترجمہ دیکھیں جا کر تکاثر کا سورہ ترجمہ انفال ملے گا کی زیادہ کی خواہش. آیت نمبر کثرت کی 27 اور خواہش نے 28 کی تلاوت میں نے کیا. دنیا میں آگے سامنے بڑھنے کی سنا. طلب نے تھوڑا ملا ہے، اس پر اکتفا نہ کرتے ہوئے مزید کی خواہش، بظاہر اور مزید اور مزید ان دونوں اور آیتوں زیادہ، کا تعلق یہاں تک کہ چلے گی تربیت اللہ فرماتا اولاد ہے، سے نہیں. حتی زرتم المقابر، لیکن یہاں غور تک کریں کہ قبر میں بڑا پہنچ گہرا جاؤ تھا. گے، یہ خواہش ختم نہیں ہوگی. آئیے پہلے ان دونوں دیکھو، آیتوں کا اچانک ترجمہ تم مر جاؤ دیکھیں. گے، اچانک تمہاری روح قبض یا کر لی جائے ایھا گی، الذین آمنوا تمہاری خواہشیں لا گھڑی کی تخونوا گھڑی رہ اللہ. جائیں گی، تم مر اے جاؤ گے ایمان مگر والو، تمہاری اللہ تمنائیں، کے ساتھ تمہاری خیانت خواہشات، مت کرو. حب دنیا، دنیا کی محبت تمہارے والرسول، سینوں سے مٹے گی نہیں، اور کم نہیں ہوگی. رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. زرتم المقابر، لوگ تمہیں دفن کر دیں گے لے جا کر. وتخونوا اللہ اماناتکم، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو. وانتم تعلمون، جان بوجھ کر.
جب تک چہرے پر مٹی نہیں گرے گی امانت میں خیانت اس مت وقت تک تمنائیں ختم نہیں ہوں گی، خواہشات ختم اور اس نہیں کے ہوں گی۔ فوراً بعد اگر ایک سونے کی کان اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سامنے گزری ہے، وَاعْلَمُوا سونے کی أَنَّمَا پوری کان بھی مل أَمْوَالُكُمْ جائے، آدم کا وَأَوْلَادُكُمْ بیٹا یہ فِتْنَةٌ، چاہے گا کہ مجھے ایک اور مل گئی تو اچھا ہے، اور یاد لیکن میرے رکھو آگے 10 کانوں تمہارا والا مالک ہے، میرے مال پاس اور ایک ہی تمہاری کان۔ اولاد فتنہ ہے۔ کان سمجھتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے۔ جی جو چاہے کہہ لیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حتی یملا ہمیں اور آپ کو امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ اس کے منہ پر جب مٹی گرے اور گی اگلی آیت میں یہ بتایا کہ مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہاں فتنہ مطلب دنیا کو چاہتا رہے گا، فتنہ مطلب دنیا کے پیچھے امتحان، کتے کی طرح آزمائش۔ مہلاتا رہے گا۔ کلا سوف تعلمون۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اولاد ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ثم کلا سوف تعلمون، لیکن یہ نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے کندھوں پر بہت بڑی امانت بھی ہے۔ زندگی کا رویہ صحیح نہیں ہے، دنیا کی یہ طرف اسی لیے اللہ نے امانت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد مال اور اولاد کا ذکر کیا، اس لیے کہ مال بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے اور اولاد بھی اللہ کی تم بہت گہرا علم حاصل کرتے، سطحی علم جو لوگ چھوڑ اپنے کر، بچوں کی یہ صحیح دنیا کچھ تربیت نہیں نہ ہے، کریں، ہماری اصل منزل، ان کی ہمارا حقوق اصل ادا نہ ٹھکانہ، کریں، ان کی ہماری حق تلفی ہمارا کریں، اصل وطن، ہمیں وہ اصل امانت جانا میں ہے، خیانت وہ کریں، جنت کی بے طرف ایمان ہے، کاش کے خائن ہے، میں آ جائے۔ غدار ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین ہو جاتا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ تم دوزخ کو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم دوزخ کا ایک نام ہے۔ ما من عبد یسترقیہ پھر تم اللہ یقینی آنکھوں سے دیکھو رعیۃ، گے، ایک جب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے، کوئی امانت دے، کوئی کام سونپے، یقین بھی مل جاتا ہے۔ وہو یموت، اور وہ مر جائے، وہو غاش لرعیتہ، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، جب نگاہ پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی تھی، وہ مر گیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، نبی اکرم کے الفاظ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ بے ایمانی اور خیانت کرنے والے اس دھوکے باز انسان کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ پسینے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ تھوڑا بہت کمانے والا بھی اولاد ایک ذمہ داری ہے آپ کی۔ جی ہاں، معمولی ایک دنیا میں کتنے ماں باپ اکانومک ایئر تم لوگ شاید ترس بولتے رہے ہو، ہیں، پتہ نہیں کیا اولاد کا ناموں سے سکھ تم اسے پانے یاد کے کرتے لیے ہو، دعائیں کرتے ہیں، اچھے اچھے گڑگڑاتے ہیں، ماں باپ حرام کام تک سے کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ایک نہیں ملا تو اور کسی ایک، طریقے اور ایک سے نہیں اولاد ملا کا تو یہ اور ایک، سکھ ہے۔ میرا مسئلہ حل کر دے۔ صرف اگر آپ ایک اولاد سال والے کا ہیں، آپ حساب، خوش نصیب ہیں، اللہ وہ نے بھی آپ کو جھوٹا حساب، کون سا جھوٹا اولاد حساب، ایک تم سکھ نہیں ہے، دے سکتے نعمت دنیا ہے، کو، پوری زندگی لیکن کا ساتھ حساب، میں اٹھے بہت تو بڑی کیسے ذمہ اٹھے، داری بیٹھے اور تو کیسے امانت ہے، بیٹھے، اگر اس میں ایک آپ روپیہ فیل ہو کمایا گئے تو کیسے اللہ کے کمایا، یہاں کیا خرچ کیا ملے تو گا۔ کیسے خرچ کیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے یہ قرآن پوچھا کریم جائے کے گا۔ 28ویں پارے یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزار سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کی مختصر مکی صورت ہماری زندگی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے زندگی کو بچنے کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا جس کا نام سورہ قوا تکاثر ہے، انفسکم میرے بھائی یہ واہلیکم سورت نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمارا سامنا نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ بڑی بھیانک آگ ہوگی، بڑی خطرناک آگ ہوگی، وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ اس کے مقابلے میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اس جہنم کی نگرانی کرنے والے، اس جہنم کی چوکی داری کرنے والے جو فرشتے ہوں گے وہ بڑے سخت مزاج ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں اللہ گے، کی عبادت میں غفلت برتتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی اللہ مرمت کی نہیں کریں گے، فرمانبرداری کوئی میں رعایت غفلت نہیں۔ برتتا ہے، یہ نبی کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا کہا؟ اور اللہ کے نبی اپنے کبھی غلط نہیں آپ بول کو سکتے، اور صلی اپنی اللہ علیہ فیملی کو، اپنے پریوار کو، دنیا اپنے کا بچوں پجاری کو، اپنے گھر والوں کو، اللہ اپنی کی اولاد عبادت میں کو اسے مزہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، میرے دنیا اسے بھائیوں، اللہ کی آج اس اطاعت مجلس سے میں غافل بہت کر سارے دیتا ہے۔ صاحب اولاد الطاعت۔ بیٹھے ہیں۔ مسند احمد کی ایک کسی حدیث ہے، باپ کو اگر یہ پتا راوی چلے حدیث عبداللہ کہ بن اس کا شقیق بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جل فرماتے رہا ہیں عن عبداللہ بن شقیق عن ابی
ایک باپ کہ ایک منٹ کے لیے بھی برداشت کرے گا، یہ خبر سننے کے بعد وہ اطمینان سے بیٹھے گا میرا بچہ جل رہا ہے، وہ بھاگے گا، دوڑے گا، پتہ کرے گا، ضرورت پڑی تو اپنی جان کو بازی میں لگا دے گا، گھر جل جائے، سب کچھ جل جائے، میرا بچہ اس کے بعد میرے پیارے بھائیو، ہم دنیا کی آگ میں اپنی اولاد کو جلنے نہیں دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچوں کا، ماں باپ پوری دولت پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، خون دے دیتے ہیں، اپنی جان جو چلے ڈال کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب العالمین فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنی اولاد کو عزیز رکھتے ہو تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آدم کا بیٹا پوری زندگی یہی لفظ لے کر بچہ پڑھنے نہیں جاتا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، پڑھے گا لکھے گا تو کرے گا کیا؟ یہ میری فیکٹری ہے، یہ میں نے بنایا ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، لیکن ابھی سب سختی کرتے ہیں، مارتے کیوں؟ ابھی نہیں پڑھے گا، کل جب 20 سال کا ہوگا ان پڑھ رہ جائے گا تو بیکار رہے گا۔ ہم 20 سال پہلے کی پلاننگ آج کرتے ہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہوتا ہے تو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ بچے کے فیوچر، بچے کے کیریئر، بچے کی تعلیم، بچے کی نوکری، بچے کی دنیا کے لیے جتنی فکر کرتے ہو، بچے کی اڑتا ہے نا مالدار، اور بچے کو کچھ تعجب کی بات ہے، مال اور گھروں پر ہمارے مسلمان ایک حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم تو بچے کتنے ہیں پوچھتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے مسلمانوں، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها، اور عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کی اور اس کے گھر کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ دنیا میں جب تک رہو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتہ ہی چلا ہمیشہ آزمایا جائے گا کہ تربیت یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری، یہ صرف ماں کی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ بگڑ گیا تو باپ کہتا ہے ماں کے لاڈ پیار سے، ماں کہتی ہے باپ کی وجہ سے۔ ساؤنڈ پولوشن، ذمہ داری دونوں کی، اللہ نے دونوں کی ذمہ داری۔ اس نے جنت میں، اور یہاں پر ایک بات میں بتاؤں، اللہ حفاظت فرمائے، اتنی لالچ ماں باپ کوشش کریں گھروں سے، یہ مٹی کے گھروں سے، اپنی آخری سانس تک اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کوشش کریں، پوری زندگی مگر پھر بھی مسلمان کوئی ضروری گزارتا، مالی نہیں مالی، یہ میرا مال ہے کہ اولاد کو بگڑنے سے میرا مال بچائیں۔ ہے، سبحان اللہ جی، یہ ہدایت میں نے دینا، بنایا ہے، بنانا اور میری بگاڑنا محنت یہ ہے، مالک کی ہے۔ سبحان اللہ، نبی سوال کر رہے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم محنت کر سکتے ہیں، ولی صاحب مہینے میں ایک بار ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، ہیں، کرا دو، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے ہدایت نبی دینے پوچھ والا رہے ہیں، وَهَلَّكَ مِن جمعہ کا مَالٍ، دن، کیا ہے تیرا مال، بول۔ فجر کی نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں امام صاحب سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ سجدہ میں ہم ایک آیت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم بھرے گی، جہنم کے بھی کے اندر بھرے جائیں گے، جنات بھرے جائیں گے، انسان بھرے جائیں گے، جہنم کے لیے بھی اللہ نے بندوں کو تیار کیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہدایت اس نوح علیہ السلام کو دیکھیں، کہ تیرے سوا کسی کے اللہ کے جلیل القدر نبی ہے، 950 سال تک جس پیغمبر نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے دین کے لیے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ نبی کے الفاظ ہیں، نہیں ہدایت پا سکتا، اس کی عزت جو نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں پا سکتا۔ او لبست فابلیت، جب طوفان آنے والا تھا، نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر سب کو سوار کر رہے تھے، کر دیا، یہ تیرا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، فنا کر دیا وہ نوح علیہ السلام بڑے پیار سے جو اپنے پہن بچے لیا، سے کہتے سبحان ہیں، اللہ، یا اور بنی ارکب معنا، میلا کر دیا، اس کو اے میرے بچے آ جا میری کشتی میں آ جا،
तीसरी चीज, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जवाब देता है, सहाबी इला जबलिया सिमुनी मिनल मा। कोई तकरीर सुनकर अय अब्बा जान, जाता है तो जो अल्लाह अगर तूफान आ गया, सदका भी, अगर तूफान आ गया तो मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं आपकी कश्ती पे सवार नहीं होने वाला, मैं आपके पीछे नहीं जाऊंगा। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, मुझे अल्लाह ने टैलेंट दिया है, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं डूबूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। हजरत एक फलां चीज है, किसी को देना है क्या, तुझे सदका उसी वक्त याद आता है, मेरे बच्चे याद आता है, कोई हादिसा हो गया तो सदका याद आता है। और कुरान कहता है, अभी दोनों बाप बेटे की बात चल ही रही थी, सबसे बड़ा अहम सदका ये है, समुद्र की पानी की लहर आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने। तू सेहतमंद रहे, पैगंबर का बेटा, तू सेहत के रसूल का बेटा न हो, नहीं बच पाया, हिदायत नहीं मिल पाई, इसीलिए ईमान वाले अपनी औलाद की बेहतरी के लिए कोशिश भी करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ अपने नफ्स रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारे दिल का चैन बना दे। ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का भी इमाम बना दे। सदका कर लिया, वो क़यामत में तुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लल्ले जिगर इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को मक्का की बेआबो गया सरजमीन पे छोड़ के जा रहे हैं, बुखारी की रिवायत है, जब मक्का में छोड़ के जा रहे हैं, हजरत हाजरा सवाल करती हैं, इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारे से जवाब दिया, अल्लाह ताला का यही हुक्म है। जो खालिया हजरत हाजरा कहती हैं, अल्लाहुम्मा बिहाज़ा, ऐ मेरे सरताज क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का इम्तिहान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ ये अल्लाह का इम्तिहान है। इतराने वालों, खास भर पर अल्लाह की नियामत जो है शुक्रिया अदा करने वाले, अल्लाह इनकी जिंदगी में और तरक्की और कमजोर हो। हमारी दिल से दुआ है, और जज्बाती तबारक व तआला जो शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजार, मैं कहता हूँ और देते हैं, अगर औरत के अंदर ईमान की ताकत है, अल्लाह और खैर व बरकत अता फरमाए। मर्दों से कई गुना ज्यादा ताकत इस औरत के जो नया आदमी नया मालदार होता है, बड़ा गुरूर, कभी आप गौर करें, वो मक्का आज का मक्का नहीं था जहाँ बड़े बड़े फरमाते हैं शॉपिंग मॉल्स हैं, हजारों लाखों की आबादी है, बड़े बड़े होटल हैं, छोड़ के तो मरने वाला। वो आज से 4000 साल पहले का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसे कुरान ने कहा कि बिवादिन गैर पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु कोई अलैहि आबादी, वसल्लम ने इस हदीस को बयान, कोई दाना, कुरान की कोई कुछ और पानी का आयतें कतरा, जो दुनिया के बारे अकेली में, औरत दुनिया की मोहब्बत के बारे में है। ये जुमा दूध का पीते मुख्तसर बच्चे के वक्त, साथ। सारी आयतें मैं नहीं लूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये इशारा किया कि ये अल्लाह का हुक्म है, बुखारी के अल्फाज है, हजरत हाजरा जवाब देती है, इज़ल्ला युज़य्युनल्लाह, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अगर अल्लाह का हुक्म है, आप बड़े शौक से चले जाएं, अल्लाह हमें रुसवा न करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद न करेगा, अल्लाह हमें खत्म नहीं करेगा। अल्लाह की जात पर कैसा यकीन है, एक औरत जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जरूर हमारी हिफाजत। आखिरत की खेती जो भी कर रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर आगे बढ़े और अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, अल्लाह इसका बदला मुझे आखिरत में दे। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह मैं अपनी औलाद को इस बेआबो गया सरजमीन में मक्का में छोड़ के जा रहा हूँ, आबाद कर रहा हूँ। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को तौफीक दे, वो यहाँ नमाज कायम करे। सारी मस्जिद मुकम्मल, अभी बच्चा दूध पीता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को फिक्र इस बात की है कि मेरी नस्ल यहाँ नमाज कायम करे, यहाँ अल्लाह का जिक्र हो, यहाँ अल्लाह का घर है, यहाँ मेरे घर से अच्छी ये होती है औलाद। ये अल्लाह का घर है, मेरे घर से बेहतर पत्थर। औलाद की फिक्र सिर्फ स्कूल में दाखिला करा लेने से खत्म नहीं होती, पूरा बनाने के बाद औलाद की तरबियत का सिर्फ यही हक नहीं, हमें अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, नहीं बोलना ये मस्जिद बनाया किसने है, ऐसे जाने उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा करना, उन्हें नेक बनाना, उन्हें मोमिन बनाना, ये भी फरमाए। अल्लाह ताला उनके बुजुर्ग जो इसीलिए अल्लाह के जितने पैगंबरों ने औलाद के लिए अल्लाह उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दे। ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जो आखिरत की खेती चाहता है,
اللہ فرماتا ہے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ابراہیم علیہ السلام 85 سال کی عمر میں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے تو ایک اور پاک اولاد عطا فرما. جو ہر وقت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے کونسلر بنانا ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے یرثنی و یرث آل یعقوب، جو صحیح معنوں میں میرا وارث بن سکے، جو نبیوں کے خاندان کا وارث بن سکے، جو نیک اولاد ہو. نبیوں نے نیک اولاد، ہمارے ایک ساتھی نے بڑا اچھا لفظ، اولاد کو نیک بناؤ. جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی فکر کرو، اس کے پیچھے ٹائم لگاؤ، اس کے پیچھے انرجی لگاؤ. چلنے کا کس کو؟ نبی کی حدیثوں کو چلنے کا. نبی نے فرمایا کسی قوم کی اگر رہنما عورت ہو جائے وہ قوم برباد ہو جائے گی. مگر عورتوں کو بھی شوق ہے آگے بڑھنے کا کہ میں حاکم بنوں گی، حکمران بنوں گی، منسٹر بنوں گی، سی ایم بنوں گی. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ساتھی نے بڑا اچھا لفظ، ماں باپ کی نیکی کبھی برباد نہیں. بہت ساری ہیں. سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ جمعہ کے دن، کون کون پڑھتا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جمعہ کے دن سورہ کہف کون پڑھتا ہے؟ یہی لفظ ہے نا ہمیں سمجھ میں آنے والے. نہیں پڑھتے آپ بھی بہت ساری ہیں مگر آج اتنا بڑا مجمع ہے، چند ہاتھ اٹھے نظر آ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے مشکل سے 20 منٹ لگے. جمعہ کے دن آپ سارا کام کرتے ہیں، 20 منٹ کا ٹائم نکالیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، اگلے جمعہ تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور متعین کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی ملے گی، اللہ کے احکام کی پابندی کر لے. نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے. دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ جو دنیا حضرت موسیٰ اور خضر جا رہے ہیں، غور سے قرآن کبھی غلط ایک گاؤں میں گئے، من کان یرید بھوکے پیاسے. گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا کہ بھئی ہم لوگ مہمان ہیں، بھوکے پیاسے مسافر ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ کھانا ہو تو کھلا دیں. لوگ چاہتے ہیں بلڈنگ ہو. قرآن کہتا ہے گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا. اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا اتنا، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا. اب بیچارے دونوں تھکے ہارے مایوس سے مکان کی دیوار کے کنارے سہارا لے کے بیٹھے. ایمان ہے اس کے بعد کا ٹکڑا بڑا. اچانک حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ دیوار گرنے والی. حضرت موسیٰ اور خضر دونوں نے دیکھا دیوار گرنے والی ہے، دیوار بالکل ٹیڑھی ہوگی، گرنے والی ہے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا تھا، وہ کھڑے ہوئے اور دیوار میں سے جو ہر عمل دنیا کے لیے کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا میں کچھ بولوں گا نہیں، مگر غصہ آیا تو بول پڑے. کہنے لگے آپ کو کیا ضرورت تھی دیوار ٹھیک کرنے کی؟ ان لوگوں نے کھلایا نہیں پلایا نہیں، اب تو بھوکے ہارے پیاسے بھوکے پیاسے پڑے ہیں اور آپ بڑے ہمدرد اور خیرخواہ بن رہے. ان کی دیوار گرنے والی تھی، آپ نے کھڑے ہو کے سیدھا کر دیا. آپ پیسہ لے لیتے، اجرت لے لیتے، کمیشن لے لیتے، تب ٹھیک کر دیا. بتا کر بات ختم کر لیتے. تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ آپ بولنا نہیں، میں نے بولنے سے منع کیا تھا، آپ بول دیے، اب بات ختم. اب حضرت خضر نے ایک ایک چیز کا مطلب بتایا. تو اس دیوار کا مطلب انہوں نے بتایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. غلط بات نہیں ہے. کہا کہ اے موسیٰ، وہ دیوار جس مکان کی تھی، اللہ کے رسول وہ مکان 2 یتیم بچوں پر بھی عمل کیجئے جو نبی، اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے، اللہ کے لیے میری اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا. ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ دبایا تھا دیوار کے نیچے. دیوار گرتی، خزانہ پورے گاؤں والے لوٹ لیتے، یتیم بچوں کا حق مارا. اس لیے میں نے دیوار ٹھیک. اما عائشہ کے ساتھ تو حضرت خضر کہتے ہیں وہ یتیم بچے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی. حضرت عائشہ جیت گئی، باپ بڑا نیک آدمی تھا. پتہ یہ چلا ہار گئی. باپ اگر نیک ہو، باپ اگر صالح ہو، تو باپ کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے. حضرت خضر کہہ رہے ہیں چونکہ باپ نیک تھا اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان بچوں کے باپ نیک تھا، اس لیے ان کا خزانہ برباد نہ ہو، خزانہ ان کو ملے، گاؤں والے ان کا خزانہ لوٹ کے ملے. جائیے گا، میرا موضوع وہ نہیں ہے. دنیا میں مجھے بولنا ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا. آپ سمندر کا جو اثر بچے پر پڑتا ہے وہ تو پڑتا ہی ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈال کے جب نکالتا ہے، ایک حدیث ہے مسلم جتنا پانی لگا ہے پوری دنیا اتنی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات الانسان، آخرت جب کوئی انسان مر جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں
اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی مدرسے میں کسی مسجد میں تعاون کر دیا، اس کے مرنے کے بعد بھی مدرسہ چل رہا ہے، کنواں چل رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک وہ صدقہ کی چیز موجود ہے اس کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ کے گیا، کوئی کتاب چھوڑ کے گیا، کوئی ایسی چیز چھوڑ کے گیا، علمی چیز، کوئی تقریر تھی، کوئی تحریر تھی، کوئی کتاب تھی، اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امام بخاری کے انتقال کو 1000 سال ہو گئے، لیکن آج بھی صحیح بخاری سے جب تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، انشاءاللہ امام بخاری کو اس کا آج ملتا رہے گا۔ تو کوئی علم چھوڑ کے گیا جس سے فائدہ ملتا ہے۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح یدعو، نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ہماری کمزوری بتائی گئی، ذرا ہمیں بتاؤ میرے بھائی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کتنے آج نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ دعا کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، نوبت تو یہاں تک ہے اللہ تبارک کہ ماں باپ محمد کے گھر کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھنے کی تمیز اور طریقہ بھی ہمارے ہو سکے، اتنا کھانا دے دے اللہ تعالیٰ اپنے باپ کے لیے جنازے کی نماز، مغفرت کی دعا کرنے کی تمیز اور طریقہ بھی آج ہمارے بچوں کو بہت کا پہاڑ اگر مجھے دے دیا جائے، سارا پہاڑ، یہ نوجوان بچے یہ تو اللہ کے یہاں جواب دیں گے، زیادہ میں نے رکھوں گا۔ آپ ان کے گارجین تھے، آپ ان کے والد تھے، آپ ان کے باپ تھے، اللہ آپ سے قابل کر دے گی یہ چیز مجھے، اللہ کے آپ کی گردن بھی پکڑی جائے ایک مرتبہ قرآن مجید کہ تم نے اپنی اولاد کو اتنا گیا گزرا بنا دیا کہ تم مر گئے تو تمہارا جنازہ پڑھنے کی توفیق، تمہارے جنازے کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی تمہارے بچوں کو نہیں۔ ایک ساتھ آئی، ایک ہماری شکایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت ایسے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور 4 غیر قریشی، چھوٹا بچہ، نبی کا نواسا، نبی کے کلیجے کا ٹکڑا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں کھیل رہے، 5 سال کی 6 سال کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، نبی کے نواسے مسجد میں کھیل رہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد میں کھجور رکھی، صدقہ کی کھجور، زکات کی کھجور، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے زکات اور صدقہ حرام ہے، اللہ کے رسول کی پوری آل کے لیے صدقہ حرام ہے، صدقہ کی کھجور آئی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ صدقہ کی ایک کھجور اٹھاتے اور اپنے منہ میں ڈالتے، ابھی حلق کے نیچے نہیں ہوتے، ابھی منہ میں گئی، نبی پاک کی نظر پر ہمارا کھانا اچھا ہو سکے، آپ کہتے کک کک، نکال نکال، تھو تھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ بچے کے منہ سے وہ کھجور نکلواتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، اور 5-6 سال کے بچے کو اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اما تعلم انا لا ناکل صدقہ، اے میرے نواسے کیا تجھے پتا نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں؟ آپ نے بات بند کر دیا ابھی 9 دن تک، اور یہی حدیث مہینے کے لیے بنتی ہے، طریقہ بتایا ہے، 5-6 سال کے بچے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو بھی یہ احساس دلاؤ اس کے دماغ میں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، چھوٹے بچوں کا دماغ کہتے ہیں اور ایکسپرٹ کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا دماغ جو ہوتا ہے وہ پورا کاغذ ہوتا ہے، جو لکھو گے۔ اب دیکھو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ آج کل بچے جو موبائل اتنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اس موبائل کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ میں قلم صحیح طریقے سے نہیں پکڑ پا رہے، انگلیوں کی ماس پیشیاں صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کے گھر میں یہ حال ہے، 3 سال کا بچہ موبائل باقاعدہ چلا رہا ہے، یوٹیوب چلا رہا ہے، ویڈیو، میری اپنی بچی 3.5 سال کی، وہ موبائل لے کے یوٹیوب چلا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ امی ادھر موبائل لے کے بیٹھی ہیں، ابا ادھر موبائل لے کے بیٹھے، بڑا بھائی ادھر موبائل لے کے بیٹھا ہے، حتیٰ کہ دادا دادی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بچے اسی کو دیکھ کے اسی میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں قلم نہیں پکڑ پا رہے بچے۔ یہ ہوتا ہے بچوں کی کیچنگ کی صلاحیت بچے اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے عقیدہ سکھایا جائے، ایمان سکھایا جائے۔ 5 سال 6 سال کے بچے ہیں، نبی کے نواسے ہیں،
اللہ کے پیارے رسول انہیں تو دنیا سکھاتے کو ہیں چھوڑنا پڑے گا. بیٹا تجھے پتا نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے. سبحان اللہ. اور یاد رکھو یہ ہے تربیت نہ بولو, پہلے اپنے باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے جب شادی کی اللہ کے نبی سے تو ان کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ. یہ اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے ہیں. ان کو ام سلمہ لے کر آئی تھی, ان کی پرورش اللہ کے رسول نے. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا. اب جب میں کھانا کھا رہا تھا وکانت یدی تتیش فی الصحفہ, تو میرا ہاتھ جو ہے پلیٹ میں گھوم رہا تھا, میں کبھی ادھر سے کھا رہا تھا کبھی ادھر سے. کیوں ہے ایسا؟ تو اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے نقصان کیا ہے یہ ذرا یا سن لیجیے گا. غلام بات ہم انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں. اے بچے بسم اللہ پڑھ, اے بچے بسم اللہ پڑھ. وکل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھانا کھا. وکل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھا, پوری پلیٹ میں سے مت کھا. پڑھ دیجیے مصائب و آلام. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد, نبی نے جو طریقہ سکھا دیا کھانے کا, زندگی کی آخری سانس تک کھانے کا وہی طریقہ ہے. اللہ اکبر. ہم بھی روتے ہیں جو بچے کو اچھا گارجین مل جائے, اچھی تربیت کرنے والا مل جائے, مربی مل جائے, تو میرے بھائیوں جو بچپن میں بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک لیتا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے حضرت سمیہ کو اولاد, دیا گیا. آج والدین کے حقوق پر بڑی تقریریں ہوتی ہیں. والدین لوگ چاہتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر تقریریں ہوں, یقیناً ہو. والدین کے ساتھ بڑی ہم غلطی ہو رہی ہے, والدین کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, والدین کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے, یقیناً غلط ہے. نبی کے سامنے ہو رہا ہے ساری چیزیں. کہا کیا نبی نے؟ کہ والدین اپنی اولاد کا حق ادا کریں. کیا کیا نبی نے؟ آج اس پر بھی تقریریں ہونی چاہیے, آج اس پر بھی روشنی ڈالی جانی چاہیے. صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. یہی تو ہم کرتے ہیں. جانتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ صبر کے سوا, دعا کے سوا شادی اور کے ہے کیا پہلے ہمارے شروع ہو پاس؟ جاتا ہے. یہی کچھ ابھی آپ نے شادی نہیں کیا ہے, آپ کی ہونے والی اولاد کا حق آپ کے اوپر عائد ہو چکا ہے. میں یہ چیز آپ سن آپ کہیں گے وہ کیسے مولوی صاحب, ابھی شادی ہوئی نہیں, بچہ ہوا نہیں, اور ابھی سے حق ہو گیا. دلیل کیوں آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. مسلمانوں کا کوئی پرسان حال کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں نہیں بولوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کتاب النکاح کی روایت, تخیروا لنطفکم, یہ حدیث 10 بار سنا ہے. اے مسلمانوں, اس اینگل میں سنو, شادی کرنے کے پہلے یہ سوچ لو کون ہے کہ تمہارا نطفہ کہاں جائے. کون ہے؟ پہلے قرآن کی آیت اور نبی بڑی گہرائی ہے اللہ کے رسول کے اس جملے میں, میں بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرتا ہوں, کر سکتا ہوں, آپ سمجھدار ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے تخیروا لنطفکم, تم اپنے نطفے کے لیے یعنی اپنی ہونے والی اولاد کے لیے بہترین انتخاب کرو, اپنے ہونے والے بچوں کے لیے بہترین ماں لاؤ, ایسی ماں لاؤ کہ تمہارے بچے کی صحیح تربیت. راجیہ سبھا ایسی جو چیزیں ہیں اس میں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی سے اللہ کے نبی کہہ رہے اپنی ہونے والی اولاد کے لیے نیک ماں لاؤ. قرآن کی آیت اور بخاری کی وہ حدیث آپ نے جلسوں میں, تقریروں میں, خطبوں میں بار بار سنی ہوگی. جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا. مال دیکھا جاتا ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, دینداری دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار عورت کو لے آؤ کامیاب. یہاں تک کہ قوم خود اٹھ کے بیٹھ ایک جائے. نیک عورت اگر گھر میں آ جائے, قوم کو اٹھنا پڑے گا. آپ کے بچوں کے لیے ایک نیک ماں آ جائے, گھر آپ تبھی کا اللہ جنت تعالیٰ بن قوم کی حالتوں کو سدھارتا ہے. ان اللہ لا ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو, بڑے غور سے سنیے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ابن ماجہ کتاب النکاح کی روایت, مستفاد المؤمن نماز میں سنا من بعد تقوی اللہ خیرا له من زوجۃ صالحۃ. ایک ایمان والے کو اللہ کے تقوی کے بعد, اللہ کے ڈر کے بعد اگر سب سے بڑی دولت اگر ملتی ہے تو نیک بیوی اللہ ملتی کرتا ہے. ہے. وَإِذَا نیک بیوی سے بڑی کوئی دولت نہیں. فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اب نیک بیوی کون ہے, اللہ کے نبی اس کی پہچان بتاتے ہیں. ان امرها اطاعت, شوہر حکم دے تو بات مانتی ہے. وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ, شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو خوش کر دیتی ہے. وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ, شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے تو بیوی قسم پوری کرتی ہے. وَإِن غَابَ عَنْهَا, اور اگر شوہر باہر چلا گیا ہے, سعودی عرب کمانے چلا گیا ہے, دبئی اور قطر کمانے چلا گیا ہے, تو وہ بیوی اپنے شوہر کے مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے, شوہر کے پیچھے اس کی خیر خائی کرتی ہے. یہ صفت ہوتی ہے ایک نیک عورت.
फरमाई जब मुसलमान मुल्क पर मुल्क फतह करते बच्चा आपका ईरान मुसलमानों के हुआ नहीं है, शादी की है आपने, अल्लाह के नबी अभी से बता रहे हैं, नेक औरत से शादी। ये हदीस नबी फरमा रहे हैं, हमारा शादी हो गई, मुस्तकबिल, हमारा डायरेक्ट बीवी फ्यूचर से मुलाकात करने आप जा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर भी आपको तरीका बताया जाए। सुन ले गौर से, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से मुलाकात करता है और ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह तेरे नाम से, ऐ अल्लाह जैसे समंदर हमें और हमारी पैदा होने वाली औलाद को भी शैतान से दूर रखना। ये दुआ पढ़ने के बाद अगर आदमी बीवी से मुलाकात करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई औलाद अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में कोई औलाद लिखी है, दुनिया की मोहब्बत जब मुसलमान में आ जाएगी मुसलमान जलील हो जाएगा। निकालिए दुनिया की मोहब्बत। आज अगर गौर किया जाए 90% लोगों को ये दुआ मालूम भी नहीं, अगर मालूम है तो याद है। यही असल वजह है हम ये भी औलाद दुनिया के खाते में हमारी जिंदगी दुनिया के लिए हो रही है। ये वो दुआ है जो आपके होने वाले बच्चे को शैतान से बचाने का एक जरिया है, लेकिन आज हमारी अक्सरियत इस दुआ से गाफिल। मजमा लेकर 1.5 लाख को बच्चा पैदा हुआ, अब अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु गुलामिन मरहूनुम बिअकीकतिही, मगर ईमानी बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। क्या मतलब? बच्चे की अकीके की ताकत है और आप अकीका नहीं कर रहे हैं, बच्चा गिरवी है। गिरवी का मतलब समझते हैं? गिरवी का मतलब है कि कहीं सामान हमने रखा है, अब जब तक उसकी कीमत नहीं दे देंगे जो बदले में हमने लिया था तब तो सामान वापस नहीं मिलेगा। तो अकीका उस बच्चे की कीमत है, बच्चा गिरवी है आपका। अकीका की ताकत है हकीकत के लिए। और आगे अल्लाह के नबी कहते हैं तुज़बहु अन्हु यौम साबई, सातवें दिन अकीका किया जाए, व युहलक़ु रासुहु, बच्चे का बाल मूड़ा जाए, हमारी हलाकत सारी बच्चे का नाम रखा हैं। दुनिया की बच्चे का नाम भी लोग रखते हैं, अजीब हो गई। एक साहब ने अपनी बच्ची का नाम रखा आलम तरा। मैंने पूछा ये कहाँ से नाम रखा? बोले कुरान में आया। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कोई नाम रख देता है मनतशा, कोई नाम रख देता है लंतना का। मौलवी साहब कुरान शरीफ में लिखा, अब ये कैसे गलत हो सकता है? अरे कुरान में तो फिरौन का नाम दिया है, कुरान तो इब्लीस का नाम दिया है। अल्लाह के बंदो, नाम रखने के पहले किसी आलिम से, किसी जानकार आदमी से पूछ लो। इम्तिहानात हैं, लोग टीवी का सीरियल में नाम पढ़ा है, देखा है, कहानी में नाम पढ़ा है, नाम रख दिया। ये सारी डिग्रियां अल्लाह के प्यारे नबी मरने के बाद डिग्रियों का मकाम भी नहीं रखती है। अपने बच्चों का नाम मर जाए नबियों के नाम क्या मकाम रखती है? नबियों के नाम पर मूसा रखो, हारून रखो। अब तो कोई मूसा नाम रखता ही नहीं, लोग कहते बहुत पुराना नाम, बच्चे को तुमने कुरान नया नाम चाहिए। मूसा पुराना हो गया, ईसा पुराना हो गया, हारून पुराना हो गया। कुरान पढ़ने नबी फरमा रहे बच्चों का नाम नबी के नाम पर रखो, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, और अपने नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, नबियों के नाम पर। पैर के पास एक वअहब्बुल अस्माई इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, और अल्लाह को सबसे प्यारा नाम अगर कोई लगता है सर का प्रोटेक्शन कौन करेगा जानते हैं? अल्लाह का बच्चों का हक है मेरे भाई। कुरान यहाँ खड़ जाएगा। अच्छा, कुरान यहाँ खड़ा हो जाएगा, फरिश्तों से कहेगा ये जगह नहीं दूंगा मैं मारने के लिए। ये सारी जिंदगी इसने बाल के वजन के बराबर चांदी से, ये जहन को मैं तकलीफ होने नहीं दूंगा। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो रहा है, मैं तकलीफ होने नहीं, बच्चे को दीन सिखाओ, कलमा सिखाओ। सुभान अल्लाह, यहाँ कलमा तो बहुत दूर की बात है। जितने नए गाने आ रहे हैं हमारे अम्मी की मोबाइल की बदौलत, छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों को गाने याद, बच्चा बच्ची नाचती है, बच्चा नाचता है तो माँ बड़ी खुशी से कहती है मेरा बच्चा। चारों चीजें हमें बचाएंगी। ये इल्म कुरान मजीद का है। मुसलमान का बच्चा 3 साल का बच्चा नाच रहा है और बाप खुश है, माँ खुश है, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या? सारी दुनिया उम्मे सुलैम को देखो, मेरी माँ बहनों, उम्मे सुलैम को देखो, ये भी एक माँ है। अनस इब्न मालिक की माँ है। अनस इब्न मालिक 3 साल का बच्चा है, माँ अपने बच्चे को कलमा सिखा, उसके माँ बाप को बुला कर लेकर आओ। बाप काफिर है, बाप मुशरिक है, लेकिन माँ अपना फरीज़ा अदा कर रही है, माँ अपने बच्चे को कलमा सिखा, उनको इज्जत बख्शी जाएगी, इसलिए कि तुमने तुम्हारे बच्चों को कहाँ गई वो माएँ जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में कुरान पढ़ती थी और बच्चे जब उठते थे तो अपनी माँ की तिलावत की आवाज उनके कानों में? कुरान में कहाँ गई वो माएँ जब मुसल्ले पर खड़ी होती थी तो उनकी छोटी छोटी बच्चियां उनके बगल में खड़ी होती थी अपनी माँ से नमाज के तरीका से? कहाँ गई वो माएँ जो पर्दे और हिजाब की पाबंदी करती थी और 6-6 साल की 7-7 साल की बच्चियां अपनी माँ से शर्म और हया का दर्स? एक बिल्डिंग का तज़किरा हम बचपन से सुनते आए, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी औलादें बिगड़ रही है, इसलिए कि हम बिगड़ गए, इसलिए कि हम बिगड़ गए हैं। हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी उतना पढ़े।
کل میرے موبائل پر ایک صاحب نے میسج بھیجا، بڑی پیاری بات، دنیا میں جیسا پڑھتا تھا نا ویسا پڑھ، یاد رکھ ایک آیت کے بدلے جنت کا ایک مقام. ہم نے ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھایا ہے، ایک آیت کے بدلے میں بتا رہا ہوں تمہارے سامنے جنت کا ایک مقام، ایک منزل تمہیں ملے گی. آخری آیت جو تجھے یاد عربی میں آیت ایک میسج آیا تھا، وہ میسج پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں للحیطان اعظام، دیواروں کے کان ہوتے ہیں. کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوتا للملائکۃ اقلام، فرشتوں کے قلم ہوتے. 160 فلور بنا پائی ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوتا کہ میرے بچے تو غلط کام کرے گا، تو گناہ کرے گا، فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، فرشتے کا قلم چل رہا ہے. لیکن ہماری توجہ ہے، لکھا تھا کہ اگر ہم نے یہ سکھایا ہوتا تو وہ نسل تیار ہوتی جو لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرتی. آج ہمارے بچے لوگوں سے ڈرتے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں، پبلک سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی وہ نسل کہاں سے تیار، آخرت کو ذہن میں رکھ کر وہ نسل تب تیار ہوگی جب ہم لقمان کی طرح اپنے بچے کی تربیت. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی یہ لقمان کون ہے؟ کس زمانے کے ہیں؟ یہ کون ہے؟ قرآن میں یہ سب نہیں بتایا. یہ نبی تھے کہ نہیں تھے قرآن میں یہ بھی نہیں بتایا گیا. لیکن لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی تھی، قرآن نے اس نصیحت کو پوری ایک صورت میں نقل کر دیا، بیان کر دیا کہ لقمان اپنے چھوٹے سے بچے کو کہتے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو شرک مت کر. بچوں کا عقیدہ صحیح، بچوں کے گلے میں تعویذ ہے، تعویذ اترواؤ. بچے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈے اترواؤ. بچوں کو صحیح عقیدہ دو، صحیح ایمان دو، انہیں شرک سے بچاؤ. لقمان اپنے بچے کو شرک سے، دل سے دعا دیجئے میرے بھائی، لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں ظلم کو دور فرمائے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، سیریا کے مسلمانوں کی اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ زمین میں ہوگی، وہ آسمان میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی یاتی بها اللہ، اللہ تعالی اس کو بھی سامنے لے آئے گا، وہ چیز بھی نہیں چھپ سکتی. اللہ مالا مال فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اللہ کا فرمانبردار بنائے، نبی کا کہ جس مالک کو ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ اکبر کی ہم صدائیں لگاتے ہیں، وہ اللہ اتنا پاورفل ہے، اتنا شکتی شالی ہے، اتنا اس کے علم کا یہ حال ہے، اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چیز نہیں چھپتی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید میرے ونفعنا بھائیوں، وإياكم بالآیات والذکر بچوں کی الحکیم تربیت پر انہ توجہ، تعالی جواد کریم ورب. انہیں پیار سے سمجھاؤ، انہیں ڈانٹو، انہیں ضرورت پڑنے پر مارو، مگر آپ کی تربیت میں پیار زیادہ ہونا چاہیے. ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، قرآن میں ایک دعا سکھائی. کیا دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا بچپن میں پالا. یہاں رحم کے مقابلے میں پالا لائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، بلکہ یہ کہا گیا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے پالا، یعنی رحم کے ساتھ پالا. پتہ یہ چلا کہ تربیت میں رحم ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے بچوں کی مجال نہیں ہے میرے سامنے، جاتا ہوں تو بچے بھائی صاحب یہ کوئی اچھی علامت نہیں، یہ کوئی اچھے باپ کی پہچان نہیں ہے کہ باپ گھر میں جائے تو بچے ڈر جائیں کہ کون آ گیا، بیوی ڈر جائے. آپ کے دل میں پیار ہونا چاہیے، آپ کے سلوک میں پیار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی بچوں کو چومتے تھے، بچوں کو چومتے تھے، بچوں کو بوسہ لیتے تھے، اپنے نوازوں کو لے کر نماز پڑھتے تھے، اپنی نواسی کو کندھے پہ لے کے نماز پڑھتے تھے. ایک دیہاتی آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول تقبلون الصیام، آپ بچے کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ہم لوگ تو نہیں چومتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ بچوں کو چومنا، چاٹنا، محبت کرنا یہ باپ کے دل میں رحمت کی نشانی ہے. بے رحم مت بنو، بے مروت مت بنو، بچوں کو پیار دو. اور آج تو ایسی زندگی ہم جی رہے ہیں، ایسی زندگی ہم جی رہے ہیں کہ آج بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم. اللهم فرق جمعهم
نوکری کر رہا ہے، باپ بزنس کر رہا ہے، دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، رات کو آتا ہے بچہ سویا رہتا ہے، صبح کو جب باپ کی نیند کھلتی ہے بچہ اسکول جا چکا ہے۔ آج بچوں کو باپ کا پیار نہیں ملتا، ماں کا پیار نہیں ملتا، ماں سیریل میں لگی ہے، ٹی وی میں لگی ہے، باپ موبائل میں لگا ہے، باپ نوکری میں لگا ہے، باپ بزنس میں لگا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو ٹائم دو، انہیں پڑھاؤ، انہیں سکھاؤ، انہیں سکھاؤ، انہیں اسلامی طریقے سکھاؤ۔ آج ہمارے پاس بچوں، آج وہ نانیاں چلی گئی دنیا سے جو اپنے آج وہ دادیاں دنیا سے چلی گئی جو اپنے پوتوں کو نبیوں کے واقعات سنا ہے۔ آج وہ دادیاں مجھے بتاؤ، آج دادی کی منہ سے کہانی سننے کے لیے پوتے ترس گئے، آج اپنی ماں کی زبان سے لوری سننے کے لیے بچے ترس گئے، اپنے باپ کا پیار پانے کے لیے بچے ترس گئے۔ ان بچوں کو دعائیں، یہ کوئی اچھا کام کرے ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ آپ کا بچہ نماز میں پہلی صف میں آئے، اپنے بچے کو انعام دو کہ تو آج پہلی صف میں تھا۔ ایک باپ کا دل خوشی سے باپ ہو جائے، باپ کا سینہ پھول جائے، میرا بچہ۔ آج ہمارے بچوں کو سلام کرنے کا طریقہ، السلام علیکم، السلام علیکم علی صاحب، یہ کون سا سلام کرنے کا طریقہ؟ بڑے بڑے میں نے نوجوانوں کو دیکھا ایسے سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام کا طریقہ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اللہ کے رسول رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قضاء حاجت کرنے کے لیے گئے، آئے تو دیکھے وضو کا لوٹا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ وضو کا برتن کون لایا؟ جواب ملا عبداللہ ابن عباس لائے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ نبی کی زبان سے دعا نکلی رات کے اندھیرے میں، اور اللہ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ جب قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو عبداللہ ابن عباس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، جب قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے تو ابن عباس کا نام ضرور ہوتا ہے، اور ان کو قرآن کہا جاتا ہے تو ابن عباس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، مگر حضرت عباس کو دنیا میں لوگ کم جانتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کو زیادہ جانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک باپ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ بچہ اپنے باپ سے بھی علم میں آگے نکل جائے، عمل میں آگے نکل جائے، بچہ ابن عباس کے جیسا بن جائے، بچہ ابن عمر کے جیسا بن جائے، جو باپ کی پیشانی کا جھومر بنے، جو باپ کی عزت و شان کا سبب بنے، جو باپ کے نام کو دنیا میں آگے بڑھائے۔ اور ماں کا بھی بڑا رول ہے، ماں کا بھی بڑا رول ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا عددتها، ماں تو ایک مدرسہ ہے، ماں تو ایک اسکول ہے۔ اگر آپ نے ایک اچھی ماں کو تیار کر دیا، عادت شیبا طیب الاعراق، آپ نے پوری ایک نسل کو تیار کیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، امام بخاری کا نام ہم سب نے سنا ہے، امام بخاری کی ماں کا نام کسی نے سنا ہے؟ بولو کسی نے سنا ہو تو ہاتھ اٹھائے۔ امام بخاری کی ماں کا نام کسی کو پتا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا ہے، امام بخاری کی ماں کا نام ہمیں نہیں پتا۔ آپ کے اسی مبارک پور کی سرزمین پر مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی، سیرت البخاری۔ اس سیرت البخاری کو اٹھائیے، سیرت البخاری کا رائٹر، سیرت البخاری کا مصنف آپ ہی کے علاقے کے ایک بڑے عالم دین علامہ عبدالسلام مبارک پوری سیرت البخاری میں نقل کرتے ہیں واقعہ کہ جب امام بخاری پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو تو اپنے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنا دے، اپنے نبی کی سنتوں کا خادم بنا دے، اپنے رسول کے دین کی اشاعت کرنے والا بنا دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں نے یہ دعائیں کی۔ کچھ دنوں کے بعد امام بخاری بیمار پڑ گئے، اور اتنا زبردست بخار ان کو آیا کہ اس بیماری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، امام بخاری اندھے ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ امام بخاری کی ماں رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے اللہ میرا بچہ اندھا ہو گیا، میرے بچے کی بینائی چلی گئی، میرا بچہ تیرے رسول کی حدیثوں کو کیسے یاد کرے گا، تیرے نبی کی حدیثوں کو کیسے پڑھے گا؟ اے اللہ تیری یہ بندی تیری بارگاہ میں تجھ سے شکوہ کرتی ہے۔ بڑی دعائیں کی تھی میں نے اپنے بچے کے لیے، یہ حدیث کا عالم بنے، محدث بنے، تیرے رسول کی سنتوں کا حافظ بنے، کیسے بنے گا؟ اے اللہ تیری بندی تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہی، تجھ سے دعا کر رہی ہے، تو میرے بچے کی بینائی لوٹا دے،
میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. ایک مظلوم ماں کی دعا تھی, ایک نیک ماں کی دعا تھی, ایک ماں کے کلیجے کی صدا تھی جو رب کے عرش سے ٹکرائی اور اللہ نے امام بخاری کی بینائی لوٹا دی. آج پوری دنیا امام بخاری کے مقام کی قائل ہے. حدیث کے بڑے بڑے امام, بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے, مگر جب امام بخاری کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ. وہ امیر المومنین ہے حدیث کے میدان میں. اتنا بڑا مقام ملا. میرے بھائیوں, امام بخاری کو یہ مقام اگر ملا ہے تو ایک ماں کا کردار ہے, ایک ماں کی تربیت ہے, ایک ماں کی محنت ہے, اور یہ ماں ہوتی ہے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرتی. امام بخاری کی ماں کا نام آج دنیا کو نہیں معلوم. وہ بیچاری پردے میں اپنے گھر کے کسی کونے میں رہ کر اس نے بخاری کو تیار کیا. علامہ ابن تیمیہ کی ماں نے ابن تیمیہ کو تیار کیا. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ماں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کو تیار کیا. ان علماء, ان محدثین, ان مفسرین, ان بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کی ماؤں نے ان کو تیار کیا ہے. آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے. آج اسماعیل کی ماں کی جیسی ماں کی ضرورت ہے. اسماعیل کو پالنے والی ان کی ماں تھی. باپ تو رہتے تھے فلسطین میں, اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے. جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے, جب اسماعیل جوان ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں, ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تو بتا تیری کیا رائے ہے. بچہ جواب دیتا ہے. آج کا نوجوان ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ باپ اگر یہ کہتا اپنے بچے سے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, آج کا بچہ کیا جواب دے گا؟ بچہ کہے گا, اپنے باپ سے کہے گا آپ سٹھیا گئے, دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا, پاگل ہو گئے آپ, اپنے جوان بیٹے کو آپ مارنے کی بات کر رہے ہیں. مگر وہ اسماعیل تھا, وہ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا, وہ ابراہیم کا لخت جگر تھا. قرآن کہتا ہے, اسماعیل کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان, اے ابا جان, اگر اللہ کا حکم یہی ہے, اگر مرضی مولا یہی ہے, اگر رب کی منشا یہی ہے, آپ کا بیٹا اسماعیل اپنی گردن کٹانے کو تیار ہے. اسماعیل کی گردن حاضر ہے. اے ابا جان آپ اسماعیل کی قربانی کر دیجیے, اسماعیل تیار ہے. علامہ اقبال بڑی حیرت کے ساتھ کہتے ہیں یہ فیضان کرم تھا, یہ فیضان نظر تھا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل, اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائی, یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ ماں نے سکھایا. میری ماں بہنوں, آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے. بچے بگڑ رہے ہیں, نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, اس لیے کہ آج ہم ان کی تربیت کی طرف سے غافل ہیں. باپ نماز نہیں پڑھتا, ماں نماز نہیں پڑھتی, کس منہ سے اپنے بچوں کو نمازی بنائیں؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں ان کی پٹائی کرو, ان کی پٹائی کرو, انہیں مارو. وفرقوا بینہم فی المضاجع, اور ان کے بستر الگ کرو. 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر الگ کرو. پتہ یہ چلا کہ 10 سال سے ہی بچوں کی اخلاقی تربیت پر دھیان دو. 10 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے, لڑکا جب ہو جاتا ہے, لڑکی جب ہو جاتی ہے تو بڑے ہونے لگتے ہیں, بالغ ہونے لگتے ہیں. ان کا خیال کرو, ان کو غلط راستے پہ نہ چلے جائیں, بے حیائی کے راستے پہ نہ چلے جائیں, بدکاری کے راستے پہ نہ چلے جائیں. 10 سال کے بچے ہو جائیں, اللہ کے نبی فرما رہے بستر الگ کر دو اور نماز نہ پڑھے تو مارو. میرے بھائیوں, آج کس منہ سے ہم اپنے بچوں کو ماریں گے جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے؟ فجر کی نماز میں ہم سوئے رہتے ہیں, اپنے بچوں کو کس منہ سے نماز نہیں. اور ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ بڑا طویل اور بڑا تفصیل طلب موضوع ہے, بہت ساری باتیں ہیں, یہ منتشر باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک آخری بات, مبارک پور کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوہیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ باہر کام کرتے ہیں, لیکن باہر کی زندگی گزارنے والا مجبوری میں باہر رہتا ہے, اس کا دل اس کے وطن میں رہتا ہے. کیوں؟ اس کی فیملی یہاں ہے, اس کا پریوار یہاں ہے.
وہ بیچارہ دل مفسوس کے رہ جاتا ہے جب اس کی بہن کی شادی ہوتی ہے اور اسے وہاں چھٹی نہیں ملتی، وہ آ نہیں پاتا۔ اس کی ماں کا جنازہ ہوتا ہے، وہ شریک نہیں ہو پاتا۔ اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، وہ مٹی نہیں دے پاتا ہے۔ اس کا دل کچوٹ کے رہ جاتا ہے، وہ دل اپنا مار کے رہ جاتا ہے۔ بڑی قربانیاں دیتے ہیں جو باہر جو لوگ رہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے سب کے عمل کے اعتبار سے الگ الگ درجے بنائے ہیں۔ جو جتنا نیک ہوگا اس کو اتنا اونچا درجہ ملے گا۔ اب مان لو باپ بہت نیک ہے، اولاد بھی نیک ہے لیکن اتنی نیک نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے باپ کو تو اونچا درجہ مل جائے گا، اولاد اگر جنت میں چلی بھی گئی تو اولاد کو وہ درجہ نہیں ملے گا جو ماں باپ کو ملے گا۔ تو کیا اولاد جیسے دنیا میں اپنے ماں باپ سے دور سعودی عرب میں رہتی ہے اور ماں باپ کی یاد آتی ہے، اولاد کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، بہن بھائی اپنی بہن سے دور ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، تو جنت میں بھی جب دونوں کے درجے الگ ہوں گے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوگی کہ اے اللہ جنت میں آ گیا لیکن ماں کا پیار یہاں نہیں نصیب ہو رہا ہے، باپ کی شفقت یہاں نہیں نصیب ہو رہی ہے، باپ کو تو نے الگ مقام دیا ہے، مجھے الگ مقام دیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، جنت میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں۔ سورہ طور کے اندر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان والی ہوگی۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، نیک ہیں، اور آپ کی اولاد بھی نیک ہے تو اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، اللہ آپ کو آپ کی اولاد سے ملا دے گا۔ جو تھوڑی بہت کمیاں ہوں گی اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ ایک پریوار کے لوگ ہیں، ایک فیملی کے لوگ ہیں، ان کے عمل میں تھوڑی بہت کمزوری بھی ہے، چلو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ جہاں باپ رہے گا وہیں اولاد رہے گی، جہاں ماں رہے گی وہیں بچے رہیں گے۔ اللہ کہتا ہم اپنی رحمت سے ملا دیں گے۔ وما التناهم من عملهم من شيء، ہم کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دو، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو، تاکہ یہ اولاد کل جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے، ان کا پیار، ان کی محبت آپ کو جنت میں بھی ملتی رہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ماں باپ نیک ہو تو ان کے مرنے کے بعد بچوں کو فائدہ ملتا ہے، اور اگر بچے نیک ہو تو ماں باپ کو بھی مرنے کے بعد فائدہ ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے تو جنت میں اس کا مقام بڑھایا جاتا ہے۔ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، جنت میں آدمی کا مقام بڑھایا جاتا ہے۔ آدمی پوچھتا ہے کہ اے اللہ میرا مقام کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے باستغفار ولدک لک، تیرا بچہ دنیا میں تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے، اس لیے تیرا مقام بڑھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اولاد پیدا کرو، وہ اولاد بناؤ جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو کم سے کم جنازے کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے یہ کہہ سکے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، رحم فرما۔ ایسی اولاد مت پیدا کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد صرف جائیداد کے بٹوارے میں ہی آپ کی اولاد لڑتی رہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ اولاد کے بیچ میں ناانصافی کرتے ہیں، چھوٹے بچے کو زیادہ دے رہے ہیں، بڑے کو کم دے رہے ہیں، بڑے کو زیادہ دے رہے ہیں، چھوٹے کو کم دے رہے ہیں۔ کسی بچے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر آپ زمین دیں گے، جائیداد دیں گے، پیسہ دیں گے، کاروبار دیں گے، سامان دیں گے تو سارے بچوں کو برابر دینا پڑے گا، آپ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے ابا بشیر نے مجھ کو ایک زمین دی، میری ماں کے کہنے پر۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ میرے بچے کو زمین دیجئے، تو میرے باپ نے مجھے زمین دی، لیکن میری ماں نے شرط لگائی کہ آپ میرے بچے کو یہ زمین دیجئے اور اللہ کے نبی کو اس ہبہ کے اوپر گواہ بنائیے کہ میں اپنے بچے کو زمین دے رہا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میری بیوی کی یہ ریکویسٹ ہے، میری بیوی کی یہ گزارش ہے، میں اپنے بچے کو زمین دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہاری اور بھی بچے ہیں، تمہاری اور بھی اولادیں ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میرے اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب کو زمین دیا، سب کو برابر دیا؟ کہا کہ نہیں، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم،
इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अपनी औलाद के बीच में अदल करो, अपनी औलाद के बीच में इंसाफ करो। और मुस्लिम के अल्फाज ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया चले जाओ यहां से, ला अशहदु अला जौरिन, मैं जुल्म पर गवाही नहीं देता। ये जुल्म है, एक बच्चे को दिया जाए बाकी को न दिया जाए मेरे भाइयों, और बच्चों को दिया जाए और बेटियों को न दिया जाए, बेटों को दिया जाए और बेटियों को न दिया जाए। ये कहा जाए कि हमने जहेज दिया, हमने शादी की, हमने इतना इंतजाम किया, हो गया। नहीं नहीं, ये भी जुल्म है। अगर बेटों को दिया और बेटी को नहीं दिया, ये भी जुल्म है। अगर किसी बेटे को ज्यादा दिया, किसी बेटी को कम दिया, ये भी जुल्म है। अगर आपने ये जुल्म किया है, कल कयामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। उसके लिए आप तैयार हैं। मरने के पहले वसीयत करके जाइए। आज लोग वसीयत करते हैं, उल्टी पलटी वसीयत करते हैं। वसीयत करके जाइए कि मेरे बच्चों, मेरी वसीयत है, मेरे मरने के बाद मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे तरके को शरई तरीके से, शरीयत के कानून के मुताबिक, अल्लाह के कानून के मुताबिक मेरी जायदाद को तुम बांट दे। ये वसीयत करके आप दुनिया से जाएं। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के यहां भी चैन से रहेंगे और आपकी औलाद भी चैन से। आज झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, भाई भाई में मुकदमेबाजियां हैं। ये हमारी शरीयत से, शरीयत की खिलाफ वर्जी की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में शरई उसूलों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी औलाद को इस्लामी दीनी तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने बच्चों के साथ अदल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवान भाइयों को अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। हम में से जो लोग बेनमाजी हैं, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो नमाजी, अल्लाह उनकी नमाजों में इखलास पैदा फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत की, पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सीरिया में होने वाले हमारे मजलूम भाइयों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। अल्लाह उन मासूमों पर जुल्म करने वाले जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। अल्लाह उन मासूमों के खून से, उनके खून से खेलने वाले जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। अल्लाह हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जान व माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबार में, हमारी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमें हर किस्म के शर से महफूज रखे। अल्लाह आज की हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौहीद पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल को अपने किरदार की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को शर्म हया की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। آپ